أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے حق میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ سنایا جائے تو انہیں کسی طریقے کا کوئی اختیار باقی رہے. یعنی ہمارے زندگی کے کسی بھی مسئلے میں ہمارے لیے سب سے آخری فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، کیونکہ ہم سب بندے ہیں اللہ کے، اور بندے کا کام ہے اپنے رب کے حکم کو ماننا. ہمارا رب جو کہ ہمارا مالک ہے، ہمارے سلسلے میں ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے گا، اس فیصلے کے بعد ہمارے لیے کسی بھی طریقے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ایمان کی نفی کر دی، ان لوگوں کو ایمان سے ہٹا ہوا بتلایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنانے کے بعد اس میں کسی طریقے کی کوئی گنجائش تلاش کرتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. آپ کے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے
یہاں تک کہ اپنے تمام معاملات میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر آپ نے جو فیصلہ کر دیا اس فیصلے کو دل کی رضامندی کے ساتھ قبول نہ کر لیں، اور اس فیصلے کے بارے میں اپنے دل میں کسی بھی طریقے کی کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ یعنی ایمان کے لیے ضروری ہے اپنے اختلافات میں مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا مانے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں اس فیصلے کو اپنے لیے سب سے بہتر اور سب سے آخری فیصلہ سمجھے گا کہ اس کے بعد کسی فیصلے کی کوئی گنجائش نہیں، اور اسے دل کی خوشی کے ساتھ قبول کر لے گا، کیونکہ ہم سب پر سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے سب کچھ دیا، زندگی دی، جسم دیا، زمین دیا رہنے کے لیے، ہوا دیا سانس لینے کے لیے، پانی بنایا پینے کے لیے، روزی دی کھانے پینے کے لیے، دلوں میں محبت ڈالی، جسم میں قوت دی، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ امت کی خیر کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دکھ سہے، پتھر کی مار آپ نے کھائی، اپنے چچا کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا دیکھا، جس زمین سے آپ کو حد درجے محبت تھی، امت کی بھلائی کے خاطر، اللہ کے دین کی تبلیغ کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین چھوڑی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک ایسی دعا کا حق عطا کیا تھا کہ اس سے جو بھی مانگے آپ کو دیا جائے گا، تو آپ نے اپنی خواہشات کو بالائے طاق رکھ کے وہ دعا امت کی خیر اور امت کی بھلائی کے لیے، قیامت کے دن کے لیے آپ نے محفوظ فرما دی۔ امت کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ دیا، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس حقیقت کو سمجھتے تھے، اس حقیقت کو جانتے تھے، اور کہا کرتے تھے اللہ و رسولہ امن، کہ ہم پر سب سے بڑا احسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ، ان کے خود کے نفس سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ہم تمام کے سب سے بڑے محسن، اور آپ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، جس نے ہم پر سب سے بڑا احسان کیا، جو ہمارے تمام حالات کو جانتا ہے، جو ہمارے لیے سب سے بڑا مہربان ہے، اگر وہ ہمارے سلسلے میں کوئی فیصلہ سنائے، اس کا کوئی حکم ہمارے سلسلے میں نافذ کیا جائے، تو اس سے اچھا فیصلہ بھلا کس کا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ایک مومن کی زندگی میں، چاہے اس کے مالی حالات کے سلسلے میں ہو، چاہے اس کے شادی بیاہ کے مسئلے میں ہو، چاہے اس کے کھیتی باڑی کے معاملے میں ہو، رشتہ داریوں کے معاملے میں ہو، دنیا اور دین کے کسی بھی معاملے میں کیوں نہ ہو، اللہ نے جو کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، اس کے بعد
دوسری کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ہم تمام کو اس بات کی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تحت ہمیشہ چلنے والا بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تحت ہمیشہ چلنے والا بنائیں۔ اپنے آپ کو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے حکم سے کبھی بھی نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن زندگی میں ہم سے جو معاملات ہو جاتے ہیں، ہمارے درمیان کسی مسئلے کو لے کر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر ہم اپنے نفس کی نہ سنیں، اپنے خواہشات کی ہم پیروی نہ کریں، ہمارے قبیلے اور خاندان کی ہم نہ سنیں، ہماری قومیت کی ہم نہ سنیں، ہمارے بستی والوں کی ہم نہ سنیں تو صرف اللہ کی سنیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیں۔ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے گزرے ہوئے نیک لوگ، ان کے بارے میں ہمیں یقیناً اچھا اعتقاد، اچھی توقعات رکھنی چاہیے۔ ان کا ذکر ہو تو ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان کی عزت اور ان کے احترام کے نام پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں درجہ دیا جائے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان کی عزت، ان کی توقیر اور ان کی شان کو ماننے کے نام پر دین اور دنیا کا فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بزرگوں اور نیک ہستیوں کو دیا جائے، کیونکہ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ تعلیم یہ ہے کہ ہم اہل ایمان سے محبت کریں، لیکن عصمت، معصوم ہونا، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ہر شخص سے غلطی کا امکان ہے، ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے محترم بھائیو، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام ایک پورا قانون ہے زندگی گزارنے کا، جس قانون میں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر بچے کے مرنے کے بعد اس کے قبر سے اٹھائے جانے سے لے کر اس کے جنت اور جہنم میں داخلے تک کے پورے مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اتنا شامل، اتنا زیادہ محیط قانون دنیا نہیں بنا سکتی۔ ہم کو پیدا کرنے والے اللہ نے اگر ہمارے لیے کوئی قانون بنایا تو اس سے بہتر قانون کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسلام جس طریقے سے ایک مذہب ہے، اسی طریقے سے یہ پوری زندگی کا قانون ہے، اور ایک مسلمان کے پاس اس کی قانون کی کتاب اللہ کا فرمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ ایک مسلمان کی یہ دلی تمنا، دلی خواہش اور تڑپ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں اگر کوئی قانون چلے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون چلے۔ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا قانون نافذ ہوگا، جہاں پر اللہ کا قانون چلے گا، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون چلے گا، میرے محترم بھائیو، اس زمین پر امن ہوگا، امان ہوگا، سلامتی ہوگی، ظلم وہاں سے ختم ہو جائے گا،
ہر شخص خوشی کی زندگی بسر کرے گا۔ ہم بالخصوص ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جس ملک میں بستے ہیں، وہاں کے رہنے والوں کو اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کی کھلی اجازت ہے کہ مسلمان بن کر زندگی گزاریں۔ مسلمانوں سے مسلمان بن کر زندگی گزارنے کا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ حق قانونی طور پر مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہم تمام کو جتنا فخر اپنے ملک پر ہے، اتنا ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ فخر ہم تمام کو اپنے مسلمان ہونے پر ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام جن تعلیمات کو ہمیں اپنانے کا حکم دیتا ہے، ان میں سے ہر تعلیم فخر کے لائق ہے، کیونکہ وہ ہمارے رب کا فرمان ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا سر کبھی کسی ایسی چیز کے سامنے نہیں جھکتا جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اسی جیسی مخلوق کے سامنے رونے گڑ گڑانے اور اپنے سر جھکانے کے بجائے وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ توحید پر ہمیں فخر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم رہنما، عظیم راستہ بتانے والا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس عظیم نبی پر ہمیں فخر ہے۔ مسلمانوں کو فخر کیوں نہیں ہوگا؟ ان کے پاس اتنی عظیم کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر جنات اور انسان سب مل کر اس کے جیسی ایک آیت لانا چاہیں تو نہیں لا سکیں گے۔ ہمیں فخر کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارے مذہب میں سب سے زیادہ پاکی کے مسائل بیان کیے گئے۔ ہمیں فخر کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارے مذہب میں ظلم سے روکا گیا۔ ہمیں فخر کیوں نہیں ہوگا؟ ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی۔ ہمیں فخر کیوں نہیں ہوگا کہ اللہ کی توحید کے بعد ماں باپ کی خدمت کو سب سے بڑی نیکی ہمارے مذہب میں بتلایا گیا؟ ہمیں فخر کیوں نہیں ہوگا؟ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق سکھائے گئے۔ ہمیں فخر کیوں نہیں ہوگا؟ ہمیں تعلیم پر حد سے زیادہ زور دیا گیا۔ میرے محترم بھائیو، اسلام فخر کرنے کے لائق ہے، کل بھی فخر کرنے کے لائق تھا اور آگے بھی فخر کرنے کے لائق رہے گا، کیونکہ ساری انسانیت مل کر ایسا دین بنانا چاہے تو ایسا دین ہرگز نہیں بنا سکتی۔ ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں، شادی بیاہ سے متعلق ہوں، وراثت سے متعلق ہوں، تجارت سے متعلق ہوں، دوسرے حالات سے متعلق ہوں، ہمارے مذہب نے، ہماری کتاب قرآن مجید نے، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں عطا کی ہیں، یہ سب سے بہترین تعلیمات ہیں۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا ایمان رہے گا۔ ہماری جان لے کر بھی کوئی شخص ہمارے دلوں سے یہ ایمان نہیں نکال سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم مسلمانوں کو جو ہندوستان میں بستے ہیں، 1935 عیسوی میں یہ حق دیا گیا تھا کہ مسلمان اپنے ذاتی معاملات میں اپنے خود کے قانون کے مطابق، جسے پرسنل لا کہا جاتا ہے، اپنے معاملات کا حل تلاش کریں۔ ان کے مسائل کو ان کے پرسنل قانون کے مطابق، ان کے پرسنل لا کے مطابق حل کیا جائے گا، اور وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے اس حق کو کچھ غلط لوگوں نے چھیننے کی کوشش کی۔ الحمدللہ مسلمانوں نے کمر بستہ ہو کر آنے والے اس طوفان کا ہمیشہ مقابلہ کیا، اور مسلمانوں نے یہ آواز اٹھائی
کہ ہمارے اس مذہبی حق کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہم اپنے معاملات کو، چاہے شادی بیاہ سے متعلق ہوں، چاہے وراثت سے متعلق ہوں، جو ہمارے ذاتی مسائل ہیں اسے ہم اپنے مذہب کی روشنی میں حل کریں گے، اور اس کے لیے باقاعدہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے نام سے کمیٹی قائم کی گئی، جس کا ایک قانون ہے جس کے تحت مسلمانوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہم تمام کو چاہیے کہ مسلمان ہونے کے تئیں ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ہم اپنے اس مذہبی حق کے لیے لڑیں، اس کے لیے مطالبہ کریں، اور اس بات کی وضاحت کر دیں کہ ہم اپنے ذاتی معاملات میں اپنے جو دستور ہے کتاب و سنت کا، اسی کے مطابق ہم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ اس بات کی زور و شور کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ مسلمانوں کے لیے بھی لاگو کر دیا جائے، پورے ملک میں یکساں قانون لایا جائے، جس میں سارے قوموں اور مذہبوں کے ماننے والوں پر ایک طریقے کا قانون تھوپ دیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، مسلمان اسے کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ کچھ ایسی قومیں ہیں جن کے پاس ماموں بھانجے میں نکاح ہوتا ہے، مسلمان کبھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کچھ ایسی قومیں ہیں جن کے اندر شادی اور بیاہ کے ایسے رسم و رواج رائج ہیں جسے اسلام کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس کتاب و سنت میں یہ تعلیم دی گئی کہ ماں بیٹے کے لیے حرام ہے۔ اگر کوئی یہ قانون بنائے کہ ماں کو بیٹے کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے تو بھلا کون مسلمان اسے تسلیم کرے گا؟ ہمارے پاس یہ قانون ہے کہ ماموں بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے محرم ہے۔ اگر کوئی یہ قانون بنائے کہ ماموں کو بھانجی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے تو کون سا مسلمان کس قیمت پر اس چیز کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اسی طریقے سے اسلام نے شادی کا جو رواج بنایا، اسی طریقے سے اسلام میں اگر شادی کے بعد نباہ ناممکن ہو جائے تو طلاق کی اجازت دی گئی، کیونکہ کبھی کبھی طلاق معاشرے کی اصلاح کے لیے، شادی شدہ جوڑے کی سلامتی کے لیے ایک حل کے طور پر کام آتا ہے۔ اگر تصور کر لیں کہ شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد میاں بیوی کو ہمیشہ کے لیے ایک ہو کر رہنے پر مجبور کیا جائے، اختلافات بڑھ جائیں، اس قدر بڑھ جائیں کہ ایک چھت کے نیچے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا مرد اور عورت کے لیے ناممکن ہو جائے، کسی بھی وجہ سے نفرتیں اس قدر جنم لیں کہ آدمی اپنی بیوی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، بیوی اپنے شوہر کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اور انہیں طلاق کی اجازت بھی نہ ہو تو نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ نتیجہ پھر کیا ہوگا۔ ایسی صورت میں عورت شوہر سے چھٹکارا پانے کے لیے، شوہر عورت سے چھٹکارا پانے کے لیے یا تو قتل کا سہارا لے گا، یا تو کسی اور چیز کا سہارا لے گا، یا تو خودکشیاں ہوں گی۔ اسلام نے اسی کی روک تھام کے لیے جب میاں بیوی کے درمیان پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے تو کچھ مراحل کو طے کرنے کے بعد اس بات کی اجازت دے دی کہ خوشی خوشی کے ساتھ دونوں الگ ہو کر کسی اور سے نکاح کر کے اپنی زندگی کو از سر نو شروع کریں، تاکہ معاشرے کے اندر پنپنے والے قتل، غارت گری، ظلم اور دہشت کے ان سارے معالم کو ڈھا دیا جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جس طریقے سے نکاح اسلام کی خوبیوں میں سے ہے، ہم علی الاعلان فخر کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر طلاق کی اجازت بھی دی ہے تو یہ اسلام کے محاسن میں سے ہے، اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ اگر میاں بیوی پیار و محبت کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو زبردستی کے بندھن میں انہیں باندھ کر نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی لیے جب نباہ ناممکن ہو جائے تو جس طریقے سے
نکاح کے ذریعے دونوں ایک ہوئے تھے اسی طریقے سے طلاق کے ذریعے دونوں الگ الگ ہو جائیں گے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا جو طریقہ مقرر کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب پاک میں طلاق دینے کا جو طریقہ مسلمانوں کو سکھایا تھا، مسلمانوں نے اس طریقے کو بھلا دیا، بلکہ اس بات کی مسلمانوں نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ اس طریقے کو سیکھیں۔ ہمیں نہ اللہ کی توحید معلوم ہے، نہ نماز کا صحیح ڈھنگ معلوم ہے، نہ نکاح کے صحیح مسائل ہم جانتے ہیں، نہ طلاق کے صحیح مسائل ہم جانتے ہیں۔ اپنی منمانی سے، اپنی مرضی کے مطابق بہت سارے مسلمانوں نے طلاق دے کر اسلام کی شبیہ اور اسلام کی صورت کو بگاڑ دیا۔ افسوس ہے ہم مسلمانوں پر کہ ہم اپنی زندگی میں اسلام کی کوئی خدمت تو نہ کر سکے، لیکن موقع پا کر ہم مسلمانوں نے اسلام کی شبیہ کو بگاڑا۔ اسلام کی شکل و صورت کو مسلمانوں نے جتنا بگاڑا ہے، معاف کیجئے غیروں نے اتنا نہیں بگاڑا۔ اگر ہم اسلام کی صحیح تعلیمات جان لیتے، اسلام کی صحیح تعلیمات کے مطابق عمل کرتے، تو اسلام ہر دور میں عزیز ہے، عزیز رہے گا اور عزیز ہوگا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسلام کو سمجھیں۔ میں مختصر سے وقت میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اسلام میں طلاق کا کیا طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ شادی ہونے کے بعد میاں بیوی کے درمیان اختلاف ایک عام سی چیز ہے، کیسا بھی معاشرہ کیوں نہ ہو، نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان بے شک چھوٹے یا بڑے اختلافات ضرور جنم لیں گے۔ کوئی بھی گھر ان اختلافات سے مکمل طور پر خالی نہیں ہو سکتا۔ اختلافات کیسے نہیں ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت، ہم سب کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کے بیچ کبھی کبھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتے۔ نبی سب سے عظیم شخصیت ہیں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نیچے تربیت پائی ہوئی ہیں۔ اگر ان دونوں کے درمیان اختلافات ہوتے تو کون کہہ سکتا ہے کہ اختلافات نہیں ہوں گے؟ لیکن جب اختلافات ہوں تو ان اختلافات کے وقت میں وہ راستہ، وہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک میں کھانا لے کر گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غیرت کے مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو برتن تھا اس پر ایسی مار ماری کہ برتن نیچے گر گیا، ٹوٹ کر کھانا بکھر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی زوجہ محترمہ، اپنی پیاری بیوی کے جذبات اور اس کام کو کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی اسی لیے انہوں نے ایسا کیا۔ آپ نے نیچے بیٹھ کر اپنے دست مبارک سے اس کھانے کو سمیٹا، پھر اس کے بعد ماں عائشہ سے کہا تم نے اپنی سوتن کا برتن توڑ دیا، اسی لیے اپنے گھر سے تمہیں ایک برتن دینا ہوگا۔ مسئلہ ہوا، لیکن مرد نے، شوہر نے رحم دلی کے ساتھ اپنے جذبات اور غصے پر قابو کر کے اس موقف میں وہ کردار نبھایا جس سے اس اختلاف کو مزید ہوا نہیں ملی، مزید نہیں بڑھا۔ اگر اس وقت میں شوہر اپنے غصے پر کنٹرول نہ پاتا تو ایسی صورت میں گھر میدان جنگ میں تبدیل ہو جاتا۔ ہمیں ضرورت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سے ہم سبق سیکھیں۔
جس طریقے سے گھر کو سنبھالنے کے لیے مرد کے کردار کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے عورت کے کردار کی بھی ضرورت ہے۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے ایسے مواقف، ایسے ایسے واقعات چھوڑے ہیں جسے اگر معاشرے کی عورتیں اپنا لیں تو ہر گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ بہرحال اختلافات ہوں گے، اختلافات کے وقت میں اپنے غصے اور اپنے جذبات پہ کنٹرول کر کے موقع کی مناسبت سے قدم اٹھایا جائے تو وہ اختلافات نہیں بڑھیں گے۔ اگر اختلافات بڑھ جائیں، زیادہ ہو جائیں، خصوصاً عورت شوہر کی نافرمانیوں پر نکل آئے، تو ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو نصیحت کریں، اللہ کا ڈر دلائیں، آخرت کے عذاب سے ڈرائیں، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت کو واضح کریں، نصیحت کے اس پہلو کو سب سے مقدم رکھیں۔ نصیحت کرنے کے باوجود اگر بیوی کے چال میں سدھار نہ آئے، نافرمانیاں مزید بڑھنے لگیں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم اس وقت اپنی بیوی کو بستر سے الگ کریں۔ عورت کو بستر سے الگ کرنا عورت کے دل پر بہت بڑا اثر ڈالتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے سدھار آ جائے، وہ سدھر جائے اور اطاعت قبول کر لے، شوہر کی اہمیت کو جانے، فرما بردار بن جائے۔ اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اسے مارا جا سکتا ہے، لیکن مار ایسی ہو جس سے کوئی نقصان نہ پہنچے، ضرباً غیر مبرح، ایسی مار جس سے چوٹ نہ آئے، ہلکی سی مار، جس طریقے سے باپ اپنے بیٹے کو مارتا ہے۔ ادب سکھانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی اجازت دی۔ اس سے بھی کام نہ چلے تو ایسی صورت میں اس بات کا حکم دیا گیا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، لڑکے کی طرف سے، شوہر کی طرف سے ایک حکم اور عورت کی طرف سے ایک حکم بھیجا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے چوتھے درجے پر رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے عورت سے جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ان نافرمانیوں کو شوہر اپنے گھر سے باہر جانے نہیں دے گا، اسے اپنے گھر میں ہی کنٹرول کرے گا۔ ایسے نہیں کہ عورت نے چھوٹی سی نافرمانی کی پورے محلے میں ڈھنڈورا پیٹ دے، ایسے نہیں چھوٹا سا اختلاف آ گیا پورے رشتہ داروں میں عورت کی عزت کو اچھال دے۔ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ معاملہ حد سے بڑھنے کے بعد خاندان کے کسی شریف عقل مند آدمی کو پورا معاملہ سمجھا کر اس معاملے میں میاں بیوی کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی۔ یہ سارے مرحلے ہیں طلاق سے پہلے کے۔ اسلام نے اس بات کی قطعی اجازت نہیں دی کہ نمک تھوڑا سا کھانے میں زیادہ ہو گیا، غصہ کیے اور فوراً طلاق 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 کہہ کے اسلام کا کھلواڑ بنا دیں، عورت کے ساتھ کھلواڑ کریں اور معاشرے کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے جائیں۔ ان تمام مراحل کے طے کرنے کے بعد جب دونوں فیصلہ کرنے والے بھی، دونوں سمجھانے والے بھی، لڑکا اور لڑکی کی طرف سے اپنی ذمہ داری نبھانے کے بعد ناکام ہو گئے، آپ نے پہلے پیار و محبت کے ساتھ اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد آپ نے واعظ و نصیحت کی، اس کے بعد آپ نے بستر سے الگ کر کے اپنے غصے کا اظہار کیا، اس کے بعد آپ نے ہلکی سی مار مار کر یہ تنبیہ کی کہ آپ کو باز آنا چاہیے، اس کے بعد آپ نے
معاملات کو سلجھانے کے لیے اپنے طرف سے اور عورت کے گھر والوں کی طرف سے ایک آدمی کو مقرر کیا، ان تمام مراحل کے طے ہونے کے بعد اگر اتفاق کی کوئی راہ نظر نہیں آئی تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طلاق کی اجازت دی ہے۔ کس طریقے سے طلاق دیں گے اس کا طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ کہا حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتے، نفاس کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتے۔ عورت سے اگر حیض کے بعد، نفاس کے بعد عورت غسل کر چکی ہے اور شوہر نے اس سے جماع کر لیا ہے تو اس حالت میں طلاق نہیں دے سکتے۔ اگر ان تینوں حالتوں میں سے کسی حالت میں طلاق دی جائے تو وہ سنت کے خلاف طلاق ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ آپ کو اپنے گھر کے سارے حالات کا خیال ہونا چاہیے۔ حالت حیض میں ہے، ہو سکتا ہے مزاج میں چڑچڑاپن ہو عورت کے، کوئی ایسا کام کر بیٹھی ہو جسے نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے طلاق دے دی۔ حالت نفاس میں ہے، آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ طلاق سوچ سمجھ کر دینا ہے۔ جس سچویشن میں، جس موقع میں طلاق دی جا رہی ہے، کیا وہ طلاق دینے کے قابل سچویشن ہے؟ ایسے نہیں کہ غصے میں آئے اور فوراً اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے حیض سے پاک ہونے کا انتظار کیا جائے گا۔ اگر حیض سے پاک ہونے کے بعد کا جو فترہ ہے، جو طہر ہے، اس میں آدمی نے جماع کر لیا ہے، عورت سے ہم بستری کر لیا ہے، انتظار کرے گا۔ اگر حقیقت میں طلاق اسے دینا ہی ہے تو انتظار کرے گا کہ عورت اس طہر سے باہر نکلے، اسے حیض کا خون آئے، حیض سے پاک ہو جائے، غسل کرنے کے بعد وہ اسے طلاق دے گا۔ اگر کوئی آدمی ان تمام حالات کو اپنے سامنے رکھ کر طلاق دے گا تو کیا اسے اپنی دی ہوئی طلاق پر کوئی پچھتاوا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ معاشرے میں عام طور پر جو طلاق ہوتی ہے غصے کی حالت میں، میری بات نہیں مانی، اس نے یہ کہہ دیا، طلاق دے دیا، اس کے بعد آدمی بھی پریشان، عورت بھی پریشان۔ لیکن حقیقت میں اگر سوچے، اس معاملے پر مکمل طور پر غور و فکر کر لے کہ مجھے طلاق دینا ہی ہے، طلاق دینے کا آدمی صحیح طریقہ جانتا ہے، سوچے گا طلاق دینے میں خیر ہے، نہیں دینے میں خیر ہے، بچوں کا کیا ہوگا، آگے کی زندگی کیسے چلے گی، میں خوش رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، عورت پر ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ پورا سوچنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے۔ عورت کے حیض آنے کا انتظار، اس کے بعد اس کے غسل کرنے کا انتظار، اور اس کے بعد کتنی طلاق دینی ہے؟ ایک طلاق دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عدت میں طلاق دو۔ اور عدت کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، طلاق پائی ہوئی عورتیں 3 قروء تک، یعنی 3 حیض سے پاک ہونے کے پورے فترے تک طلاق کی عدت میں رہیں گی۔ ایک طلاق دے دیا، اپنے گھر میں رکھے گا شوہر، عورت پر خرچ کرے گا، نان و نفقہ دے گا، عورت گھر میں رہے گی، شوہر اسے دیکھے گا، وہ شوہر کو دیکھے گی۔ ہو سکتا ہے طلاق پانے کے بعد عورت کا سلوک بدل گیا، ہو سکتا ہے اسے شرمندگی ہو گئی، ہو سکتا ہے اسے رحم آ جائے، اور اس 3 مہینے کے عرصے میں واپس لینا چاہے، رجوع کر لینا چاہے، تو اللہ نے اس کی بھی گنجائش رکھی کہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ تو طلاق دینے سے پہلے غور و فکر کرنا ہے۔ اس وقت طلاق دینا ہے جب عورت حیض سے پاک ہوئی ہے اور اس پاکی میں عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی ہے۔ اور کتنی طلاقیں دینا ہے؟
ایک طلاق دینا ہے۔ طلاق لینے کے بعد عورت کہاں پہ رہے گی؟ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی۔ 3 مہینے تک انتظار کرنا ہے۔ 3 طہر ختم ہونے کے بعد وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، اب وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی ہے۔ کتنی طلاقیں دی گئیں؟ 1 طلاق دی گئی۔ مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 6 ماہ گزر گئے، سال گزر گیا، شوہر کو افسوس ہوا کہ طلاق نہیں دینا چاہیے تھا، میں نے دے دیا، چھوٹی سی غلطی تھی، ہم لوگوں کو بیٹھ کے سمجھنے اور سمجھانے کا موقع نکالنا چاہیے تھا، افسوس ہوا، پچھتاوا ہوا۔ ادھر عورت کو بھی احساس ہوا کہ مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ میاں بیوی پھر سے میاں بیوی بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نئے سے نکاح کر کے وہ دونوں پھر سے میاں بیوی بن کے زندگی گزاریں۔ کتنا صاف قانون ہے، مصلحتوں کی کتنی زیادہ رعایت اور گنجائش رکھی گئی ہے۔ اس طریقے سے طلاق دینے کے بعد کسی گھر میں کسی بھی طریقے کا کوئی غم، کوئی غصہ باقی نہیں رہے گا، ہر طریقے کی مصلحتیں محفوظ رہیں گی۔ لیکن کسی آدمی نے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق طلاق دے دیا، 3 مہینے گزرنے سے پہلے اس آدمی نے اپنی بیوی کو رجوع کر لیا۔ کس طریقے سے رجوع کرے گا؟ زبان سے کہہ دیا کہ میں اپنی طلاق واپس لیتا ہوں، یا اس عورت سے جمع کر لیا، جمع کرنا بھی رجوع ہے۔ تو ایسی صورت میں نکاح کے بعد اس مرد کو جو 3 طلاق کا حق حاصل تھا اس میں سے ایک حق ختم ہو گیا، زندگی کے اگلے مرحلے میں اسے 2 طلاق کا حق باقی رہے گا۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، سال، 2 سال، 10 سال، 15 سال یا کچھ مہینے گزرنے کے بعد میاں بیوی کے درمیان پھر اختلافات ہوئے، سوچ سمجھ کر عورت کے حیض سے پاک ہونے کے بعد جس میں اس نے اپنی بیوی سے جمع نہیں کیا ہے، اگر اس حالت میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو پھر اسے اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھنا ہوگا۔ کب تک؟ عدت مکمل ہونے تک۔ اور عدت کیا ہوگی؟ 3 طہر کی عدت ہوگی، یعنی 3 مرتبہ عورت کو حیض آئے اور عورت حیض سے پاک ہو۔ اس بیچ میں اگر وہ شخص اپنی بیوی کو اپنی طلاق سے واپس لینا چاہتا ہے تو اللہ نے اجازت دی کہ تم نے دوسری طلاق دی ہے، تمہیں واپس لینے کی اجازت ہے۔ یہی بات قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی، کہا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ دینے کا حق ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس کے بعد اگر تیسری مرتبہ طلاق دیتا ہے، یعنی 2 مرتبہ طلاق دے کر واپس لے لیا، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اختلاف ہو گیا، پھر اس نے طلاق دے دی، اب اس نے طلاق دینے کا جو تیسرا حق اسے حاصل تھا اس حق کو اس نے استعمال کیا، اب اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دوبارہ لے لے، نہیں تو کیا ہو جائے گا؟ طلاق کا کھلواڑ ہو جائے گا۔ اختلاف ہوا، طلاق، بیوی بھی نہیں ہے، گھر میں لٹکا کے رکھا، پھر واپس لے رہا ہے، اسی لیے طلاق کا مذاق اور کھلواڑ ہو جائے گا۔ اللہ نے 2 موقع دیے تھے، 2 موقع آپ نے استعمال کر لیے، تیسرا موقع اس طلاق کو دینے کے بعد تم پر ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، بیوی الگ ہو جائے گی، شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں رہے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق اگر طلاق دی جائے تو یہ طلاق کا صحیح استعمال ہے، اور یہ
معاشرے میں میاں بیوی کے درمیان ہونے والے اختلافات کا حل ہے، لیکن لوگوں نے طلاق کے مفہوم کو بدل دیا۔ ایک ہی مجلس میں طلاق 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 جو دی جاتی ہے یہ بدعی طلاق ہے، یہ طلاق دینے کا بدعتی طریقہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایسی طلاق دی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو گیا، فرمانے لگے میرے جیتے جی اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جیسے ہم اپنے بچوں کو شادی بیاہ کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اختلاف ہونے کے بعد انہیں بٹھا کر سمجھانا چاہیے کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے 3 طلاق، تو وہ طلاق شمار نہیں ہوگی، وہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو اپنی زندگیوں میں صحیح طور پر اپنائے ہوئے ہوتے تو آج دشمنان اسلام کو اسلام پر انگلیاں اٹھانے کا ہرگز موقع نہ ملتا۔ مسلم پرسنل لا پر بالخصوص 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر جو واویلا مچایا جا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے طلاق دینے کے صحیح طریقے کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کے قانون کو صحیح طور پر مسلمانوں نے جانا ہی نہیں۔ اسلام کی جو خوبی ہے، اسلام کی اس خوبی کو مسلمانوں نے غلط طریقے سے جب اپنایا تو دشمنوں کی نظر میں اسلام کی وہ خوبی نعوذ باللہ ایک عیب سا بن گیا۔ آج وہ لوگ جو ایک بیوی کو نہیں سنبھال سکے، پورے ملک کو سنبھالنے کے لیے نکلے ہیں، اسلام کو آئینہ دکھاتے ہیں۔ وہ لوگ جو سادھو بن کر لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، جنہیں شادی بیاہ سے کچھ تعلق ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے نکاح اور طلاق کے مسائل پر لمبی لمبی زبان چلاتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں سادھو سنیاسی بن کر زندگی گزارنا چاہیے تھا، پارلیمنٹ تک پہنچنے کے بعد اسلام جیسے صاف ستھرے مذہب پر اپنی نگاہیں دکھاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ہم مسلمانوں کی کوتاہی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو نہیں سمجھا۔ بہرحال معاملات جیسے بھی ہوں، مسلمانوں کے آپسی مسائل کا حل نکالنے کے لیے مسلمانوں کے لیے جو پرسنل قانون ہے، مسلمانوں کا جو اسلامی حق ہے، اس حق کی حمایت میں سارے مسلمان ایک ہاتھ ہیں۔ دشمنان اسلام انشاءاللہ کوشش کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کے اس حق کو مسلمانوں سے نہیں چھین سکتے۔ ہم اس بات سے راضی ہیں اور اس بات پر راضی رہیں گے کہ ہمارے مسائل میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، جب فتنے امڑتے ہیں تو ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ایسے حالات میں یہ ہے کہ مسلم نوجوانوں کو اسلام کے صحیح قانون سے روشناس کرائیں، مسلمان نوجوانوں کو، مسلمان نسل کو بتائیں کہ وراثت کے صحیح احکام کیا ہیں، شادی کے صحیح احکام کیا ہیں، نکاح کے صحیح احکام کیا ہیں، خلا کے صحیح احکام کیا ہیں۔ اسلام نے 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے تو اس میں اللہ کے بندوں کا کیا خیر اور بندوں کے لیے کیا خوبی چھپی ہوئی ہے۔ اسلام کی ہر تعلیم، اس میں کوئی شک نہیں، پاکیزہ تعلیم ہے۔ اسلام کا ہر قانون، اس میں کوئی شک نہیں، سب سے پاک قانون ہے۔ مسلمانوں کو اپنے مذہب کے ہر بات اور ہر قانون پر انتہائی فخر ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کے اندر اس سے بہترین چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس قانون کے سب سے بہتر
سب سے اچھا اور قابل فخر قانون ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس قانون کو بنانے والا بذات خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو اختلافات سے بچائے، اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اسلام کے صحیح تعلیمات پر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اسلام پر باقی رکھے، اسلام کی حالت میں اللہ ہمیں وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔